کون ہو تم اور کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ درابچہ نے بہت قریب جھک کر پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، آئزل نے نظریں جھکا کر کہا تو دراب نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اسے اپنی سرخ آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی جرات مت کرنا، میری دنیا میں لڑکیاں صرف جال بن کر آتی ہیں، کہیں تم بھی میرے دشمنوں کا کوئی مہرہ تو نہیں؟ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو دونوں کے درمیان پہلی بار ایک انجانی آگ بھڑکانے لگا تھا۔ آئزل کو لگا جیسے وہ اس شخص کے سحر میں کھو رہے ہے کہ اچانک دراب شاہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں بولو مرشد۔ دراب نے فون کان سے لگایا، اس کا لہجہ ایک لمحے میں بدل کر پھر وہی پتھر جیسا ہو گیا۔ کیا وہ پکڑا گیا؟ دیکھو مرشد، اسے ابھی ختم نہیں کرنا جب تک میری اس سے آخری ملاقات نہیں ہوتی۔ اسے تڑپاتے رہو، اسے موت کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دو۔ دراب کو دھوکہ دینے والے کا انجام عبرتناک ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی آئزل کے بدن میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر دراب کو دیکھا جو ایک اندھیری رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی اور پھر گودام کی چھت سے ٹکرا کر دم توڑ گئی، جہاں پیلے بلب کی مدھم روشنی فرش پر پھیلے ہوئے خون کے دھبوں کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ پلیز شاہ صاحب، مجھے مارے مت، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ لوہے کی کرسی پر زنجیروں سے بندھا ہوا وہ شخص بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور لبوں سے خون کا فوارہ جاری تھا، لیکن اس کے سامنے کھڑا شخص کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت تھا۔ دراب شاہ، جس کے نام سے بڑے بڑے گینگسٹرز کی زبانیں لوہے کی کرسی پر زنجیروں سے بندھا ہوا وہ شخص بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور لبوں سے خون کا فوارہ جاری تھا، لیکن اس کے سامنے کھڑا شخص کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت تھا۔ دراب شاہ، جس کے نام سے بڑے بڑے گینگسٹرز کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں، اسے کالے رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی جس کے آستینیں اس کے مضبوط بازوں تک چڑھی ہوئی تھیں، جہاں ابھرتی ہوئی رگیں اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ دراب نے دھیرے سے میز پر رکھا ہوا وزنی چمڑے کا ہنٹر اٹھایا جس پر لوہے کی چھوٹی چھوٹی کیلیں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سرد نگاہ اس شخص پر ڈالی اور پھر پوری قوت سے ہنٹر فضا میں لہرایا۔ تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ تمہارے گناہ کا اشتہار ہے۔ دراب کی آواز گرجدار تھی جو گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی ہیبت پیدا کر رہی تھی۔ تم نے میرے علاقے میں رہ کر میرے ہی دشمنوں کے لیے مخبری کی اور تمہیں لگا کہ دراب شاہ کی نظروں سے بچ جاؤ گے۔ اس نے ہنٹر کا دوسرا وار اس کے سینے پر کیا تو وہ شخص درد کی شدت سے تلملا اٹھا اور اس کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی کہ در و دیوار کانپ اٹھے۔ دراب شاہ کے چہرے پر رحم کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی بھوکے شیر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں جن میں صرف اور صرف انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ میں غداروں کو موت نہیں دیتا بلکہ انہیں عبرت کا نشان بناتا ہوں تاکہ کل کو یہ ہمت نہ کر سکے۔ اس نے ہنٹر ایک طرف پھینکا اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا کہ اسے کال کوٹری میں ڈال دیا جائے جہاں سورج کی روشنی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ روبدار انداز میں وہاں سے باہر نکلا تو بارش کی ہلکی بوندیں اس کے تپتے ہوئے چہرے پر گریں تو اس نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن اس کے اندر کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف خان ہاؤس میں آئزل بخار کی شدت سے تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود چمچ مسلسل کڑھائی میں چل رہا تھا۔ چچی، مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرا پورا بدن آگ کی طرح تپ رہا ہے، کیا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں؟ آئزل نے بہت نحیف اور لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی تو کچن کے قریب بنے ڈرائنگ روم سے ثریا بیگم کی گرجدار آواز آئی جو کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے اعصاب پر لگی۔ اے لو، اب اس کے چونچلے دیکھو، 2 روٹیاں کیا بیلنی جیسے پہاڑ توڑ لیا ہو۔ ابھی شہیر آنے والا ہے اور اسے گرم مٹن پسند ہے، اگر کھانا تیار نہ ہوا تو یاد رکھنا میں تمہارے بال نوچ لوں گی۔ آئزل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے زرد گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کے بابا اسے گود میں اٹھا کر پورے گھر کی سیر کرواتے تھے اور اس کی ماں اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے اپنی شہزادی کہتی تھی، لیکن اب وہ شہزادی اس گھر کے سب سے حقیر نوکرانی بن چکی تھی۔ اچانک آئزل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی
اور ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ شہیر جو کافی دیر سے کچن کے دروازے پر کھڑا اسے اپنی گندی نظروں سے تول رہا تھا، اب موقع پا کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک درندگی بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے جھک کر آئزل کے معصوم اور بے جان چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو تم اس حالت میں بھی۔ شہیر کی آواز میں ایک ایسی غلاظت تھی کہ آئزل کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ شہیر بھائی پلیز دور رہیں۔ اسے بمشکل اپنے لب ہلائے لیکن اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس درندے کو پیچھے دھکیل سکتی۔ شہیر نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو مٹھی میں جکڑا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر گیا۔ بھائی کہنا چھوڑ دو، اب میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، بہت جلد تم میری گرفت میں ہوگی۔ اس کی گردن کی طرف جھکنے ہی والا تھا کہ باہر سے ثریا بیگم کے پاؤں کی چاپ سنائی دی تو شہیر تیزی سے پیچھے ہٹا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ ثریا بیگم اندر داخل ہوئیں تو آئزل ابھی بھی زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ اٹھو، یہ ڈرامے یہاں نہیں چلیں گے، ناشتہ بنا کر فارغ ہو اور پھر کپڑے دھونے ہیں۔ میں تمہارے باپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو سارے کام خود کروں۔ آئزل نے روتے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا لیکن اس نے خاموشی سے اپنا دکھ پی لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تقدیر اس کے لیے کیا ہولناک موڑ لے کر آنے والی ہے۔ رات کے آخری پہر جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، ضراب شاہ اپنے بنگلے کی بیلکنی میں کھڑا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کا دھواں فضا میں عجیب سے مرغولے بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ سختی جو گودام میں تھی اب ایک گہرے اور پر اسرار سے کرب میں بدل چکی تھی۔ اس کی نظریں سامنے پھیلی ہوئی روشنیوں پر تھیں لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے اپنی جیب سے ایک پرانی اور بوسیدہ تصویر نکالی جس میں ایک چھوٹی بچی اپنی ماں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ضراب کی آنکھوں کے گوشے ہلکے سے نم ہو گئے۔ اچانک اس کے خاص آدمی مرشد نے آ کر خاموشی سے سر اس کے سامنے جھکایا۔ شاہ صاحب اس غدار کا قصہ تمام کر دیا ہے، اب اگلا مشن کیا ہے؟ ضراب نے ایک لمحے میں اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور پلٹ کر مرشد کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر پتھر کا ہو چکا تھا۔ اگلا مشن ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ انہیں بتا دو کہ ضراب شاہ کے علاقے میں سانس لینے کی قیمت صرف وفاداری ہے۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور پاؤں تلے مسل دیا۔ اس کا لہجہ بے رحم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی تنہائی اور اپنے زخموں کو اس باروب شخصیت کے پیچھے چھپا کر ایک ایسی زندگی جی رہا تھا جہاں جذبات کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن قدرت نے اس کے لیے کچھ ایسا سوچ رکھا تھا جس کے تمام قوانین کو بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ آئزل کے لیے خان ہاؤس کی دیواریں اب کسی قید خانے کی مانند ہو چکی تھیں جہاں ہر گزرتا لمحہ اس کی روح پر ایک نیا زخم لگا رہا تھا۔ کچن کے اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے مگر شہیر کی وہ ناپاک نظریں اس کو چھونا آئزل کے وجود میں اب بھی کراہیت پیدا کر رہا تھا۔ وہ لان میں کھڑی اپنے پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے مڑ کر دیکھا تو شہیر ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے بڑے ہی بے باک انداز میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اتنی مشقت کیوں کرتی ہو آئزل؟ اگر میری بات مان لو تو اس گھر کی ملکہ بن کر رہو گی، تمہیں یہ سب نہیں کرنا پڑے گا۔ شہیر نے جھک کر اپنی آواز کو پست کیا تاکہ کمرے میں بیٹھی ثریا بیگم سن نہ سکیں، لیکن اس کے لہجے کی غلاظت آئزل کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر رہی تھی۔ آئزل نے نظریں جھکائے رکھی اور اپنا کام کرتی رہی لیکن شہیر وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آئزل کے کاندھے کی طرف بڑھایا تو آئزل بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹی اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھٹک کر نیچے گرا گیا۔ شہیر بھائی، خدا کا خوف کرے، آپ میرے بھائیوں کی جگہ ہیں، ایسی باتیں مت کریں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آئزل کی آواز خوف اور غصے کی شدت سے تھر تھرا رہی تھی۔ شہیر کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر آئزل کو دیکھا۔ یہ بھائی والا ڈرامہ پرانا ہو گیا ہے، یہ شرافت کی چادر اتار پھینکو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس دن میرا صبر ٹوٹ گیا اس دن تم مجھ سے نہیں پوچھوں گا۔ وہ یہ زہریلے جملے کہہ کر وہاں سے چلا گیا لیکن آئزل وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔
فاروق خان اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے تھے. انہیں خبر تک نہیں تھی کہ ان کی بھتیجی کی زندگی میں اپنے ہی گھر میں کیا آگ لگی ہوئی ہے. اسی شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی، دولاب شاہ اپنے بنگلے کے وسیع ہال میں موجود تھا، جہاں دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور شاہانہ فرنیچر اس کی دولت کی گواہی دے رہے تھے. وہ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا کچھ فائلز کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی الجھن میں گرفتار تھا. اس نے اپنے سامنے کھڑے مرشد کی طرف دیکھا جو اپنی رپورٹ مکمل کر چکا تھا. مرشد، اس رات اس گودام میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک شروعات تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا جال بچھا رہا ہے اور میں کسی بھی قیمت پر اپنی گرفت کمزور نہیں ہونے دینا چاہتا. دولاب کی آواز میں وہی پرانی کاٹ تھی، لیکن اس بار اس میں ایک عجیب سی بے چینی بھی شامل تھی. اس نے فائل ایک طرف پٹکی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا، جہاں سے پورا شہر روشنیوں کے سمندر کی طرح سے نظر آ رہا تھا. لوگ مجھے جلاد کہتے ہیں مرشد، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ جلاد اپنے اندر کتنا بارود بھرے بیٹھا ہے. اگر ایک بار چنگاری لگی تو سب کچھ جل جائے گا. وہ اپنی طاقت کے باوجود بھی ایک عجیب سے اداسی محسوس کر رہا تھا. اسے لگتا تھا وہ سب کچھ حاصل کر لینے کے باوجود بھی اکیلا ہے، جیسے اس کی زندگی کے کسی گوشے میں کوئی بہت بڑی کمی ہو جو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اس کی اس بے چینی کا مداوع کس صورت میں کر دیا ہے. اگلے دن خان ہاؤس میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی. ثریا بیگم نے رات کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا، کیونکہ ان کا بھتیجا امریکہ سے واپس آ گیا تھا. آئزل کو صبح ہی سے کاموں میں لگا دیا گیا. اس نے سارا دن صفائی اور کھانے بنانے میں گزار دیا اور اب اس کا پورا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا. یہ لو یہ کالا جوڑا پہنو اور شام کو سب کے سامنے تمیز سے آنا. میں نہیں چاہتی کہ کوئی کہے کہ ہم نے تمہیں کسی فقیرنی کی طرح رکھا ہوا ہے. ثریا بیگم نے ایک ریشمی کالا فراک اس کے بیڈ پر پھینکا، جس کی چمک آئزل کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی. آئزل نے وہ ڈریس اٹھایا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا. اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بننے لگے تھے، مگر اس کالے رنگ نے اس کی سفید رنگت کو مزید نکھار دیا تھا. تھوڑی دیر بعد آئزل نے وہ فراک پہن لیا اور بالوں کو کھلا چھوڑ کر وہ بہت حسین لگ رہی تھی. اسی وقت دروازہ کھلا اور شہیر اندر داخل ہوا. اس نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو آئزل کو ہولانے لگی. تم بہت حسین لگ رہی ہو آئزل. یاد رکھنا آج کی رات ہماری گولڈن نائٹ ہے. آج میں تمہاری زبان سے بھائی والا لفظ ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا. اس نے یہ کہہ کر ایک شیطانی قہقہہ لگایا اور باہر نکل گیا. آئزل کا دل ڈوبنے لگا تھا. اسے احساس ہو گیا کہ آج رات شہیر کوئی بہت بڑی حرکت کرنے والا ہے اور اس کے بعد اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا پھیل چکا تھا اور بارش کے آثار نظر آ رہے تھے. اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی مٹھیاں بھینچ لی. یا اللہ مجھے ہمت دے، میں اب مزید یہ ذلت نہیں سہ سکتی. اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج یا تو وہ اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر لے گی یا پھر اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی. وہ اس قید خانے کی دیواروں کو آخری بار دیکھ رہی تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ باہر کی دنیا اسے کہیں زیادہ ظالم ہے، مگر اس کا حوصلہ اب پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا. شہر کے دوسرے کونے پر جہاں ایک پرانی فیکٹری کے کھنڈرات نما ڈھانچے کھڑے تھے، دولاب شاہ کی کالی وگو دھول اڑاتی ہوئی رکی. آسمان پر بادلوں کی گرج چمک بتا رہی تھی کہ ایک طوفان دستک دینے والا ہے، اور بالکل ویسا ہی طوفان اس وقت دولاب کے سینے میں برپا تھا. گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ اپنے مخصوص انداز میں باہر نکلا. اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی. مرشد، تم نے کہا تھا نا کہ وہ یہیں چھپا ہوا ہے. اگر آج وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو یاد رکھنا تمہاری وفاداری پر میرا اعتبار اٹھ جائے گا. دولاب کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو کسی تیز دھار خنجر سے کم نہ تھی. اس کا آج کا مشن اس شخص کو پکڑنا تھا جس نے اس کے ایک بڑے کام کو نقصان پہنچایا تھا. وہ دبے قدموں فیکٹری کے اندر داخل ہوا جہاں اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. اچانک سامنے سے فائرنگ کی آواز آئی. دولاب نے تیزی سے ایک ستون کے پیچھے پناہ لی. باہر نکل آؤ گیدڑ. دولاب شاہ کے ہاتھ سے موت تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. تم جتنا چاہو چھپ جاؤ، میری نظریں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گی. وہ غصے سے دھاڑا اور جواب میں اندھا دھند گولیاں برسانا شروع ہو گئی. مقابلہ سخت تھا. دولاب کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا
کیونکہ اسے اپنی شکست برداشت نہیں تھی۔ کافی دیر تک جاری رہنے والی اس جھڑپ کے بعد جب اس کے کمرے تک پہنچا جہاں اس کا دشمن موجود تھا تو وہاں صرف ایک خالی کھڑکی اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ نام مرد کہیں کا بھاگ گیا ہے۔ دوراب نے دیوار پر زوردار مکہ مارا تو اس کی آنکھیں خون کی طرح سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مشن جو اس نے مہینوں کی محنت سے تیار کیا تھا آج فیل ہو چکا تھا۔ اس کے اعصاب اس وقت تناؤ کا شکار تھے اور وہ کسی زخمی شیر کی طرح سے غرا رہا تھا۔ وہ غصے میں بپھرا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ اپنی اس ناکامی کا غبار نکال سکے۔ دوسری طرف آئزل کے گھر کی فضا مصنوعی خوشیوں اور قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ ثریا بیگم نے ڈرائنگ روم کو بڑی خوبصورتی سے سجایا تھا اور مہمانوں کی توازن میں مصروف تھیں۔ آئزل جو اس کالے فراک میں کسی پری کی طرح سے لگ رہی تھی، ٹرے تھامے مہمانوں کو کولڈ ڈرنک پیش کر رہی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے لمبے بال اس کے کاندھوں پر رقص کر رہے تھے اور اس کی خاموش آنکھیں کسی آنے والے خوف کی گواہی دے رہی تھیں۔ شہیر جو ایک کونے میں کھڑا اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی آئزل کے وجود سے نہیں ہٹی تھیں۔ وہ بار بار اس کے قریب سے گزرتا اور کبھی اس کا دوپٹہ چھونے کی کوشش کرتا تو کبھی اس کے کان میں کوئی غلیظ جملہ کہہ دیتا۔ آج تو تم نے غضب ڈھا دیا ہے آئزل، یہ کالا رنگ تمہاری سفیدی پر کتنا جچ رہا ہے۔ کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، شہیر نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں کہا تو آئزل کے ہاتھ لرزنے لگے اور ٹرے میں رکھے گلاس آپس میں ٹکرانے لگے۔ پھر وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی جہاں اسے تھوڑا سکون مل سکتا تھا۔ اسے مہمانوں کی نظریں بھی اپنے جسم پر تیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پارٹی اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی اور مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے اور آئزل کا دل اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فاروق خان مہمانوں کو باہر تک چھوڑنے گئے جبکہ ثریا چائے پینے میں مصروف تھیں۔ شہیر دوبارہ کچن میں داخل ہوا اور آئزل کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سب چلتے ہیں آئزل، اب صرف میں ہوں اور تم۔ آج کی رات تم میرے نام کرنے والی ہو، یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ اس کے لہجے کی بے باکی نے آئزل کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ شہیر بھائی آپ نشے میں ہیں شاید، پلیز سائڈ پر ہو جائیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ آئزل نے ہمت جمع کر کے کہا تو شہیر نے ایک سرد قہقہا لگایا، جاؤ جتنا بھاگ سکتی ہو بھاگ لو، لیکن کل کا سورج تمہیں میری باہوں میں ہی دیکھے گا۔ وہ اسے راستہ دے کر ایک طرف ہٹ گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی شیطانی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کسی بڑے طوفان کی تیاری کر چکا ہے۔ آئزل اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ باہر کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں اور اب اس گھر میں صرف وحشت کا راج ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے چند منٹ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہونے والے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے چچی کو یہ سب بتایا تو وہ یقین نہیں کریں گی اور چچا اس طرح کی بات کرنے کی ہمت اس معصوم لڑکی میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دروازہ بند کر رکھا تھا اس نے، لیکن اس کا دل اب بھی کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ باہر کی خاموشی اسے ڈرا رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر ایک باری دستک ہوئی جس نے آئزل کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئزل دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم اندر ہی ہو۔ شہیر کی آواز میں نشے کی گھن گرج اور ایک ایسی درندگی تھی جو آئزل نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے دروازے کو زور سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تم کب تک اس لکڑی کے تختے کے پیچھے چھپی رہو گی؟ آج کوئی تمہیں میرے چنگل سے نہیں بچا سکتا۔ آئزل بیٹھ کے کونے میں دبک کر ابھی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی، لیکن شہیر کا جنون تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم شرافت سے نہیں کھولو گی تو میرے پاس چابیوں کا تو دوسرا گچھا بھی موجود ہے، میں بس ابھی لے کر آیا۔ باہر شہیر کے جوتوں کی آواز دور ہوتی گئی اور آئزل کو احساس ہوا کہ اس کے پاس صرف چند لمحے ہیں۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کی کھڑکی جو پچھلے صحن میں کھلتی تھی اس کے لیے نجات کا واحد راستہ تھی۔ اس نے ننگے پاؤں اس کالے فراک کو اپنے گرد لپیٹا اور کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کی کنڈی کھولی تو باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ کیونکہ یہ ساون کا موسم تھا اور بارش کے آنے جانے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔
ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے ایک لمحے کے لیے مفلوج کر دیا، لیکن پیچھے سے شہیر کے دوبارہ آنے کی آواز نے اسے ہمت دی اور وہ کھڑکی سے باہر کود گئی۔ اس کے ننگے پاؤں جب ٹھنڈی زمین پر پڑے تو درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، لیکن وہ نہیں رکی۔ وہ اندھیرے میں بارش کے تھپیڑے سہتی ہوئی گیٹ تک پہنچی اور پھر باہر کی طرف بھاگ گئی، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلی اور اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو شہیر بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ویران گلیوں میں بھاگنے لگی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اسے بس اس جہنم سے دور نکلنا تھا۔ شہیر جو نشے میں تھا اس جوان لڑکی کی دوڑ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے وہ اس سے کچھ آگے نکل آئی تھی۔ دوسری طرف دراب شاہ اپنی گاڑی میں سڑکوں پر ایک طوفان کی طرح گزر رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے پہلی سڑک پر تھیں، لیکن اس کا دماغ اس ادھورے مشن کی ناکامی پر سلگ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر لگی نیلی لائٹس اس کے سخت اور غضبناک چہرے کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، جیسے وہ گاڑی تیزی سے اپنے اندر کے غصے کو کم کرنا چاہتا ہو۔ بارش کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم تھی، لیکن دراب کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک موڑ مڑا ہی تھا کہ اچانک اسے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک کالا سایہ سڑک کے درمیان میں بھاگتا ہوا نظر آیا تھا۔ تو دراب نے پوری قوت سے بریک لگائی اور گاڑی کے ٹائر سڑک پر چیخ اٹھے۔ گاڑی آئزل کے وجود سے محض چند انچ کے فاصلے پر رک گئی۔ آئزل جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اس اچانک روشنی اور گاڑی کے شور سے بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ ایک کراہ کے ساتھ سڑک کے بیچوں بیچ ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کے کپڑے بارش میں بھیگ کر اس کے بدن سے چمٹ چکے تھے اور اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ دراب شاہ کا پارا اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ کون ہے یہ بیوقوف جو مرنے کے لیے میری گاڑی کے سامنے آیا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہ درندگی واپس آ چکی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس ڈھیر ہوئے وجود کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی روکنے کی؟ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ اس نے جھک کر جیسے ہی آئزل کے کاندھے کو سختی سے پکڑ کر اسے سیدھا کرنا چاہا۔ آئزل نے خوف زدہ ہو کر اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو بارش کی بوندیں اس کے معصوم اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے پر گرنے لگیں۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور لب تھر تھرا رہے تھے۔ دراب کے الفاظ تو اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے تھے۔ وہ جو کسی کے خون سے نہیں لرزتا تھا، اس وقت اس لڑکی کی آنکھوں میں چھپے کرب اور معصومیت کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ خاموشی چھا گئی تھی، صرف بارش کی آواز تھی جو ان دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بننے کی گواہی دے رہی تھی۔ دراب نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، مگر اس کا غصہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ اور اس حال میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا، لیکن اس میں اب ایک انجانی سی تڑپ بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر دراب شاہ نے ایک جھٹکے سے آئزل کو بازو سے تھام کر اٹھایا۔ وہ کسی نازک سی شاخ کی طرح اس کے مضبوط ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب ہو کر رونے لگی۔ پلیز مجھے مت چھوڑیں، وہ لڑکا، وہ کانپتی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی تھی۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن کر دراب نے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر تقریباً پٹخا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھا۔ گاڑی کی رفتار اب دھیمی تھی، مگر اندر کا ماحول کسی آتش فشاں کے پھٹنے سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا۔ آئزل نے خود کو سیٹ کے ایک کونے میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کا کالا فراک بارش سے بھیگا ہوا تھا جو اس کے بدن کو ٹھنڈا کر رہا تھا، مگر اس کے سامنے بیٹھے شخص کی خاموش ہیبت اسے زیادہ جلا رہی تھی۔ پھر گاڑی ایک بہت بڑے اور جدید طرز کے بنگلے کے سامنے رکی، جس کے گیٹ خود بخود کھلتے چلے گئے تھے۔ آئزل نے شیشے سے باہر دیکھا۔ یہ جگہ کسی محل سے کم نہیں تھی، مگر اس کے لیے ایک انجانی وحشت کا گھر تھا۔ باہر نکلو دراب کی مختصر اور سرد آواز گونجی تو آئزل کانپتے قدموں سے باہر نکلی۔ سامنے وسیع ہال تھا جہاں سفید سنگ مرمر کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ دراب نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا کہ اسے اوپر کے کمرے میں لے جائیں اور اس کے لیے خشک لباس کا انتظام کریں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور آئزل ایک پرتعیش بیڈ روم میں کھڑی تھی جہاں ہر چیز قیمتی اور نایاب تھی،
مگر اس کے ذہن میں صرف شہیر کی وہ گندی نظریں اور دولاب کا وہ وحشیانہ انداز گھوم رہا تھا۔ اس نے ملازمہ کا دیا ہوا ایک سوٹ پہن لیا تھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی تھی۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دولاب شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک گلاس تھا اور اس کی نظریں سیدھی آئزل کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، یہاں تک کہ آئزل کے پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ کون ہو تم اور کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ دولاب نے بہت قریب جھک کر پوچھا کہ اس کی سانسوں کی تپش آئزل کے گالوں کو چھو رہی تھی، جس سے آئزل کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ میں نے کہا نا کہ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، آئزل نے نظریں جھکا کر کہا تو دولاب نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اسے اپنی سرخ آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی تو جرات مت کرنا، میری دنیا میں لڑکیاں صرف جال بن کر آتی ہیں، کہیں تم بھی میرے دشمنوں کو کوئی مہرا تو نہیں؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کشش اور تھر تھراہٹ تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس معصوم چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ غیر ارادی طور پر آئزل کے گیلے بالوں کی طرف بڑھا اور اس نے ایک لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹ لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو دونوں کے درمیان پہلی بار ایک انجانی بھڑکانی آگ لے کر آیا تھا۔ آئزل کو لگا جیسے وہ اس شخص کے زہر میں کھو رہی ہے کہ اچانک دولاب کے فون کی گھنٹی بجی اور اس نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں بولو مرشد۔ دولاب نے فون کان سے لگایا تو اس کا لہجہ ایک لمحے میں بدل کر پھر وہی پتھر جیسا ہو گیا۔ کیا وہ پکڑا گیا؟ دیکھو مرشد، اسے ابھی ختم نہیں کرنا، جب تک میری اس سے آخری ملاقات نہیں ہوتی اسے تڑپاتے رہو، اسے موت کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دو۔ یہ سنتے ہی آئزل کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر دولاب کو دیکھا جو ایک جلاد لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ شخص کتنا بھیانک ہے جو ایک لمحہ پہلے اتنی نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا اور اب کسی کی جان لینے کی بات اتنی آسانی سے کر رہا ہے۔ دولاب فون بند کرنے کے لیے کمرے سے نکلنے لگا کہ مرشد جو دروازے پر ہی کھڑا تھا تبھی آواز میں بولا، شاہ صاحب، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ وہ لوگ آپ کو کتنا برا سمجھتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ دولاب نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ آئزل نے یہ بات سن لی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان ابھرا کہ اگر یہ شخص اتنا ہی برا ہے تو وہ آدمی یہ سب کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ سب سوچنے کے بعد وہ سالی شان بیڈ پر لیٹ گئی، مگر اس کی نیند توڑ چکی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک ایسی آگ کے قریب آ گئی ہے جو اسے جلا بھی سکتی ہے اور اسے تحفظ بھی دے سکتی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے بنگلے کے وسیع و عریض لان کو روشن کیا تو آئزل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی کیونکہ ہر آہٹ پر اسے شہیر کا گندا چہرہ اور دولاب شاہ کا وہ غضبناک لہجہ یاد آ جاتا تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ سرکایا تو دیکھا نیچے لان میں دولاب شاہ بلیک ٹریک سوٹ میں جاگنگ کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ آئزل کی نظریں وہیں ٹھہر گئی۔ دولاب نے اچانک اوپر دیکھا تو آئزل نے گھبرا کر پردہ گرا دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو ہال میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ملازمہ نے اسے ناشتے کی میز پر بٹھا دیا جہاں دولاب شاہ پہلے ہی سے موجود تھا اور اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے پڑی کافی سے دھواں اٹھ رہا تھا جو اس کے سخت چہرے پر ایک دھندلا سا تاثر پیدا کر رہا تھا۔ آئزل نے ڈرتے ڈرتے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ دولاب نے اخبار ایک طرف رکھا اور اسے اپنی گہری بھوری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ تمہارے پیروں کے زخم کیسے ہیں؟ اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ آئزل کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ وہ اب ٹھیک ہیں، آئزل نے سر جھکا کر جواب دیا تو دولاب نے کچھ نہ کہا بلکہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور ایک چھوٹی سی ڈبی میز پر رکھ دی۔ یہ مرہم ہے، اسے خود لگا لینا، مجھے بار بار تمہاری تکلیف کے بارے میں سننا اچھا نہیں لگتا۔ اس کا لہجہ سخت تھا لیکن اس کی حرکت میں چھپی ہمدردی آئزل کو حیران کر گئی تھی۔ وہ جانے لگا تو آئزل نے ہمت کر کے اسے پکارا، آپ مجھے یہاں کب تک رکھ سکتے ہیں؟ دولاب رکا اور مڑ کر اسے دیکھا، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوبارہ اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانسوں کے ساتھ سرگوشی کی۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ تم سچ بول رہی ہو تب تک تم میری قید میں ہو
اور یاد رکھنا میرے قید سے نکلنا مطلب موت سے بدتر ہے۔ آئزل کے وجود میں ایک چھرچری سی دوڑ گئی۔ اس کے بالوں کی خوشبو اور اس کے سحر میں اس قدر کھو گئی تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ دوراب کا ہاتھ اس کی کرسی کے ہینڈل پر اس قدر قریب تھا کہ اس کے شانے ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ اسی وقت مرشد اندر داخل ہوا۔ دوراب کا فون بج اٹھا اور دوراب نے فون اٹھایا اور اس کا چہرہ ایک بار پھر پتھر کا ہو گیا۔ ہاں، اسے بالکل نہ چھوڑنا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی ہڈیاں توڑ دو تاکہ اسے یاد رہے کہ شاہ کے علاقے میں قدم رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آئزل نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں خوف لہرانے لگا۔ دوراب نے اسے ایک آخری گہری نظر سے دیکھا اور مرشد کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شاہ صاحب، وہ لڑکی ڈر رہی ہے آپ سے، آپ اسے سب بتا کیوں نہیں دیتے؟ مرشد نے باہر جاتے ہوئے طبی آواز میں کہا تو دوراب نے ایک تلخ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی۔ ضرورت نہیں ہے مرشد، اسے مجھے ویسے ہی سمجھنے تو جیسا دنیا سمجھتی ہے۔ آئزل وہیں میز پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک طرف دوراب کی دی ہوئی دوا تھی اور دوسری طرف اس کے وہ خون خوار جملے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس شخص کا اصل چہرہ کون سا ہے، وہ جو اسے سڑک سے اٹھا کر لایا اور اس کے زخموں کا خیال رکھا، یا وہ جو فون پر کسی کو تڑپانے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کی زندگی اب ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورا بنگلہ گہری نیند کی آغوش میں تھا سوائے دوراب کے۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی پرانے حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک باہر کے گیٹ پر ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور پھر فائرنگ کی تڑتڑاہٹ نے رات کے سناٹے کو چاک کر دیا۔ دشمنوں نے دوراب کے بنگلے میں گھسنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ دوراب شاہ کی آنکھیں ایک دم وحشت سے سرخ ہوئیں۔ مرشد، پوزیشن سنبھالو جلدی، وہ دھاڑا اور اپنے دراز سے 2 جدید پستول نکال کر باہر کی طرف لپکا۔ باہر مرشد پہلے سے موجود تھا۔ شاہ کا پہلا مقصد حملہ آوروں کو ختم کرنا تھا۔ اس کے قدموں میں ایسی تیزی تھی جو کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ اس نے کوریڈور میں چھپے 2 حملہ آوروں کو سیکنڈز کے اندر ڈھیر کر دیا تھا، لیکن اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا۔ اس کا دل پہلی بار کسی انجانے خوف سے بیٹھا۔ وہ پلٹا اور دیوانہ وار آئزل کے کمرے کی طرف دوڑ گیا۔ باہر گولیوں کی آوازیں اور چیخ و پکار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دوراب نے ایک زوردار ٹھوکر سے آئزل کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا تھا۔ کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں وہ بے چینی تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ کمرے کے کونے میں آئزل اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ دوراب کی آواز سن کر اس نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا تو دوراب تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور نیچے فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آئزل نے جیسے اسے دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف لپکی اور اس کے بازوں کو اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ اس کے ناخن دوراب کی جلد میں پیوست ہو گئے۔ پلیز مجھے بچا لیں، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ دوراب کا ارادہ تھا کہ اسے اٹھا کر کسی محفوظ جگہ منتقل کرے، لیکن آئزل کی اس بے بسی اور اس کے لمس نے اس کے اندر کے جلاد کو ایک لمحے میں موم کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ آئزل کے چہرے پر رکھے اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری طرف دیکھو آئزل، جب تک دوراب شاہ زندہ ہے کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کا لہجہ غضبناک نہیں بلکہ ریشم جیسا ملائم تھا۔ اس کی نظریں آئزل کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جہاں خوف اور حسن کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں باہر کی جنگ تھم سی گئی تھی۔ دوراب نے غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ تحفظ کا تھا یا محبت کا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی وقت کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک گولی دیوار میں جا لگی۔ دوراب کا یہ محبت بھرا جذبہ ایک ہی لمحے میں دوبارہ درندگی میں بدل گیا تھا۔ اس نے آئزل کو کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے کبرٹ کے پیچھے بٹھا دیا۔ یہیں رہنا، ہلنا مت، اس نے گرج کر کہا اور کھڑکی کی طرف مڑ کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ آئزل نے وہیں دبک کر دیکھا کہ وہ شخص کس طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی دیکھ کر آئزل کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ آخر یہ کیسا انسان ہے؟ وہ سوچنے لگی کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن اس کے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بنگلے سے باہر شہیر جیسے درندے ہیں اور اس بنگلے کے اندر یہ پراسرار جلاد، مگر اس وقت یہی جلاد اس کی زندگی کا واحد محافظ تھا۔
باہر شور کم ہوا تو دراب جو تھوڑی دیر پہلے چلا گیا تھا ہانپتا ہوا واپس آیا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے اور چہرے پر وہی پرانی سختی۔ سب ختم ہو گئے، اس نے سرد لہجے میں کہا اور آئزل کو اٹھنے کے لیے ہاتھ دیا، لیکن آئزل اس کا ہاتھ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ دراب کے دل میں کسک سی ابھری تھی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا اور دوبارہ وہی پتھر کا بت بن گیا۔ اگلی صبح بنگلے کی فضا میں بارود کی بو اب بھی رچی بسی تھی، لیکن دراب شاہ کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنی ایک پستول صاف کر رہا تھا۔ آئزل سیڑھیوں سے اتری، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر سو نہیں سکی۔ اسے دیکھتے ہی دراب کی حرکت رکی، اس کی گہری نظریں آئزل کے زرد چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ دراب نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا، جو اس کی شخصیت پر جچ نہیں رہا تھا۔ آئزل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں مرشد پہلے ہی سے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ مرشد نے اسے دیکھ کر تسلی دی، لیکن آئزل کا ذہن اسی خونی منظر میں اب تک اٹکا ہوا تھا۔ وہ لوگ کون تھے اور یہ سب کو اتنی بے رحمی سے کیوں مار رہے تھے؟ آئزل نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو مرشد نے ایک گہرا سانس لیا اور کچن کا دروازہ ہلکا سا بند کر دیا۔ دنیا صرف باہر کی چمک دیکھتی ہے۔ شاہ صاحب جسے مارتے ہیں وہ پہلے کسی معصوم کا گھر اجاڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ جو کل رات حملہ کرنے آئے تھے وہ اس علاقے کے سب سے بڑے اسمگلر کے آدمی تھے، جو کم عمر لڑکیوں کو اغوا کر کے سرحد پار بیچتا تھا۔ شاہ صاحب نے ان کا پورا اڈا تباہ کر دیا ہے، اسی لیے تو وہ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ آئزل تو یہ سن سن کر ہی سن ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں باہر بیٹھے دراب پر پڑی، جو اب کسی فائل پر دستخط کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شہیر کا چہرہ گھوما اور پھر دراب کا وہ محافظ والا روپ۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے جلاد سمجھ رہی تھی، وہ شاید بہت سے مظلوموں کے لیے خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ اسی شام دراب اپنے کمرے میں تھا کہ آئزل دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ دراب نے سر اٹھا کر دیکھا، اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ اس نے پوچھا تو آئزل چلتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن آج آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ برے لوگوں سے لڑتے ہیں؟ اس کے سوال پر دراب کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک ہی قدم میں آئزل کے اتنے قریب آ گیا کہ آئزل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ لوگوں کو سچ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آئزل، میں جو ہوں وہی ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بہت نرمی سے آئزل کے گال کو چھوا۔ اس کی انگلیوں کے پوروں میں وہ تپش تھی جو آئزل کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ لیکن میں جاننا چاہتی ہوں، آئزل نے سرگوشی کی۔ اس کی نظریں دراب کے لبوں پر جمی تھیں۔ دراب نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یہ لمحہ اتنا خاص تھا کہ کمرے کی روشنی بھی مدھم محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے قریب تر لایا کہ اچانک اس کے فون پر ایک میسج کی ٹون بجی۔ دراب نے فون دیکھا اور اس کی آنکھیں ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس نے آئزل کو خود سے دور کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں، اسے زندہ رکھنا، میں خود آ کر اس کے ہاتھ کاٹوں گا تاکہ وہ دوبارہ کبھی کسی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ سن کر آئزل کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بھی اس کی نیکی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی وہی پرانی جملے دوبارہ سے گونج اٹھے۔ آپ پھر کسی کو مارنے جا رہے ہیں؟ آئزل نے لرزتے ہوئے پوچھا تو دراب نے اسے گہری نظر سے دیکھا، جس میں ایک راز تھا جو ابھی کھلنا باقی تھا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ صرف خون ہوتا ہے آئزل، تم یہ نہیں سمجھو گی۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور آئزل وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ وہ اس شخص سے محبت کرے یا نفرت۔ اگلی شام دراب شاہ اسٹڈی روم کی بڑی سی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور اس کا پورا وجود کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آئزل دبے قدموں اندر داخل ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ دراب نے مڑ کر بغیر ہی اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔
आइजल, मैंने तुम्हारे चचा से बात कर ली है। दुराब की आवाज़ में एक ऐसी स्पार्ट लहर थी जिसने आइजल के कदम वहीं रोक दिए। वो बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने उन्हें सब सच बता दिया है और शहीद को भी मैंने ठीक कर दिया है। अब वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। तुम्हारे चचा वादा कर चुके हैं कि वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तो अब तुम अपने घर जाकर सुकून से रह सकती हो। आइजल को लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। आप मुझे जाने का कह रहे हैं? उससे बामुश्किल लफ्ज़ अदा किए तो उसकी आवाज़ लरस रही थी। दुराब ने आहिस्तगी से मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें जज्बात से आ रही थी, मगर उनकी गहराई में एक तूफान छुपा था। यही तुम्हारे लिए बेहतर है आइजल। तुम एक मासूम लड़की हो और मेरी दुनिया खून और दुश्मनियों से भरी है। यहाँ तुम कभी सुकून नहीं पा सकोगी। आइजल ने 2 कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में आंखें डाली। और अगर मैं कहूँ कि मेरा सुकून तो अब सिर्फ यहाँ है, अगर मैं कहूँ कि मुझे इस आज़ादी की ज़रूरत नहीं है जो मुझे आपसे दूर कर दे। दुराब ने एक सर्द आह भरी और नज़रें चुरा ली। जिद मत करो आइजल, जाओ यहाँ से। आइजल का सब्र जवाब दे गया, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी मैं। आप समझते क्या हैं खुद को? आपने मुझे उस रात सड़क से उठाया, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखा, और अब जब मैं आपकी आदी हो चुकी हूँ तो आप मुझे किसी चीज़ की तरह वापस भेज रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। दुराब ने तड़प कर उसे देखा और उसके ज़ब्त का बंधन टूट रहा था। वो एक झटके से उसके करीब आया और उसके शानों को सख्ती से जकड़ लिया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं एक जल्लाद हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नफ़रत और बदला देखा है। मैं तुम्हें इस अंधेरे में नहीं घसीटना चाहता क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। दुराब का यह एतराफ़ आइजल के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। उसने रोते हुए दुराब के सीने पर हाथ रख दिया। तो फिर मत भेजे ना मुझे। मैं आपके हर अंधेरे को कबूल करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे खुद से दूर मत करें। दुराब ने गहरा सांस लिया और अपनी पेशानी आइजल की पेशानी से टिका दी। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। तुमने मुझे हरा दिया आइजल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के सामने इतना बेबस हो जाऊंगा। उसने आइजल के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और उसकी आंखों में देखने लगा। आई लव यू आइजल। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। आइजल ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मंजिल तो मिल चुकी थी। दुराब ने उसे अपनी बाहों के हिसार में इतनी सख्ती से भींच लिया जैसे वो उसकी रूह का हिस्सा हो, और उसी पल उनके दरमियान मोहब्बत का वो अहद हुआ जिसे कोई ताकत अब नहीं तोड़ सकती थी। बंगले की फिजा आज खुशबुओं से महक रही थी। दुराब ने आइजल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में एक दिन की भी ताख़ीर नहीं की थी। निकाह की ज़्यादा मगर पुरवकार तकरीब के बाद अब वो रात आ चुकी थी जब 2 रूहों को एक होना था। आइजल अपने कमरे में बेड के बीचों बीच बैठी थी। सुर्ख रूसी जोड़ा उसके हुस्न को 4 चांद लगा रहा था। भारी कामदार दुपट्टा उसके सर पर सजा था, जिसके नीचे से उसकी झुकी हुई पलकें और सुर्ख होते गाल उसकी घबराहट की गवाही दे रहे थे। कमरे को सफ़ेद गुलाबों और अधखुली चंबेली के फूलों से महकाया गया था, जिसकी भीनी भीनी खुशबू आसाब को सहर ज़दा कर रही थी। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और आइजल का दिल जैसे हलक में आ गया। दुराब शाह कमरे में दाखिल हो चुका था। उसने स्याह शेरवानी पहन रखी थी जिसमें उसकी कदावर शख्सियत और बारूब चेहरा किसी शहजादे की मानद लग रहा था। वो खामोशी से चलता हुआ बेड के करीब आया और आइजल के बिल्कुल सामने बैठ गया। आइजल ने अपनी उंगलियां अपने जोड़े में पैवस्त कर ली थी। दुराब ने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत आहिस्तगी से उसका घूंघट उठाया तो सामने का मंजर देखकर दुराब की तो सांसें ही थमसी गई थी। आइजल की मासूमियत और उसके चेहरे पर फैला हया का रंग उसे मसहूर कर गया था। आइजल, दुराब की आवाज़ में वो रोब नहीं था, बल्कि एक ऐसी तड़प थी जिसने आइजल को सर उठाने पर मजबूर कर दिया था। दुराब ने उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया। शुक्रिया,
میری زندگی میں آنے کے لیے، اس جلاد کو ایک انسان بنانے کے لیے۔ اس نے عائزل کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کی نظروں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور آپ کا شکریہ میرا محافظ بننے کے لیے۔ دوراب نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنا قریب کیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا۔ اس کے ہاتھ عائزل کی کمر پر جم گئے۔ اس نے اسے اپنے حصار میں لیا تو عائزل کو اپنی سانسوں میں دوراب کی خوشبو رچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ رات ان کے جذبوں کی سچائی اور ایک نئی زندگی کے آغاز کی گواہی دے رہی تھی، جہاں صرف محبت کا راج تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر بیڈ پر پڑیں تو عائزل کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے گرد ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ دوراب اسے اپنی باہوں میں بھرے اب بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ عائزل نے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو پوری دنیا کے لیے دہشت کی علامت ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ دوراب کے بالوں میں پھیرا تو دوراب نے اس پر گرفت مضبوط کی اور آنکھیں کھولے بغیر مسکرا دیا۔ ابھی سے مجھے دیکھنے کی عادت ڈال رہی ہوں؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا تو عائزل شرما کر اس کے سینے میں دب گئی۔ دوراب نے اسے الٹ کر اپنے نیچے کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج کے بعد تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا یہ جلاد اب صرف تمہاری محبت کا قیدی ہے۔ اس نے محبت بھرے انداز میں اس کے ہونٹوں کو چھوا اور کمرہ ایک بار پھر ان کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ کچھ دن بعد دوراب لان میں بیٹھا تھا کہ عائزل اس کے کافی لے کر آئی تو دوراب نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کوئی دیکھ لے گا، عائزل نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر دوراب نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھنے دو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ دوراب شاہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ شہیر کو ایک کلب میں نشہ کرتے ہوئے پولیس نے پکڑ لیا تھا اور سریا بیگم تو دن رات اس کی قید کے غم میں روتی رہتی تھی۔ عائزل نے دوراب کے کاندھے پر سر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جیون ساتھی بھلے ہی دنیا کے لیے سخت ہو، مگر اس کے لیے وہ ریشم سے زیادہ نرم اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط پناہ گاہ تھا۔ ان کا یہ سفر اب ایک ایسی منزل پر تھا جہاں صرف خوشیاں اور بے پناہ محبت ان کا مقدر تھا۔